افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ حجرات آیات 11 تا 13، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجموعہ آیات کی بعض ہدایات کی وضاحت۔ اس مجموعہ آیات میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی بقدر ضرورت وضاحت آیات کے تحت ہم کرتے آئے ہیں، لیکن تجسس اور غیبت کے بعض پہلو مزید وضاحت کے محتاج ہیں۔ یہاں ہم ان کو بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ فرد کی آزادی کا تصور ذہنوں پر بہت غالب ہے، اس وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جس طرح عام افراد کو دوسروں کے احوال کے تجسس سے روکا ہے، اسی طرح حکومت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کا تجسس کرے۔ اس کو اپنا احتساب صرف ان معاملات تک محدود رکھنا چاہیے جو اعلانیہ طور پر اس کے نوٹس میں آ جائیں۔ رہے اندرون خانہ کے معاملات تو وہ حکومت کے دائرہ احتساب سے خارج ہیں۔ اس کی تائید میں بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے رات میں ایک شخص کے گانے کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شک گزرا تو آپ دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا، امیر المؤمنین، جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اکٹھے 3 گناہ کر ڈالے۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا اور آپ نے تجسس کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی غلطی مان گئے اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی، البتہ یہ وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ یہ روایت بعض حضرات نے مکارم اخلاق اور ترغیب و ترہیب کی نوعیت کی کتابوں میں درج کی ہے، لیکن نہ سند کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ ہے اور نہ متن ہی کے پہلو سے یہ قابل اعتبار ہے۔ سند کے ضعف کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ بہت سے لوگ، خاص طور پر ارباب تصوف، اخلاق و موعظت کی روایات میں تحقیق سند کی اہمیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جس قسم کے قصوں سے ان کے نزدیک کوئی مفید سبق حاصل ہوتا ہو، ان کو بے تکلف بلا تحقیق سند و متن اپنی کتابوں میں درج کر دیتے ہیں۔ رہا اس کا متن تو اس پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ بالکل ہی بعید از عقل و قیاس ہے۔ اول تو یہی بات ناقابل قیاس ہے کہ کوئی شخص مدینہ منورہ میں، اور وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، ایسی جسارت کر سکے کہ شاہد و شراب کے ساتھ اس طرح رنگ رلیوں میں مصروف ہو کہ گانے کی آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باہر گلیوں میں سنائی دے اور ان کو اس بزم عیش میں خلل انداز ہونا پڑے۔ اگر عین مرکز اسلام میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں شیطان کی جسارت کا یہ حال رہا تو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شیطان کو مرعوب نہ کر سکے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو باور کیجئے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن و حدیث کے یہ احکام معلوم نہیں تھے کہ کسی کے گھر میں اس کی دیوار پھاند کر داخل ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر کے اجازت لینی چاہیے۔ اگر اجازت ملے تو داخل ہونا چاہیے، ورنہ 3 بار سلام کر کے چپکے سے الٹے پاؤں واپس ہو جانا چاہیے۔ کیا کوئی شخص عقل و ہوش رکھتے ہوئے یہ باور کر سکتا ہے کہ کتاب و سنت کے ان صریح احکام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلی بار ایک رند شاہد باز نے آگاہ کیا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی سورہ نور اور سورہ حجرات کی تلاوت کا العیاذ باللہ موقع نہیں ملا تھا؟
تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ تینوں غلطیاں نہایت سعادت مندی سے تسلیم کر لی تھیں تو اپنے عمال اور گورنروں کو یہ ہدایت نامہ کیوں نہیں جاری کیا کہ اب تک میں غلطی پر تھا کہ لوگوں کے گھروں کا تجسس کیا کرتا تھا، اب مجھ پر واضح ہو گیا کہ اس میں اکٹھی 3 باتیں خلاف شریعت ہیں، اس وجہ سے تم لوگ اندرون خانہ کے معاملے سے تعلق نہ رکھو۔ لوگ اپنے گھروں میں جو اودھم مچانا چاہیں، اگر تمہیں شبہ گزرے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کر کے اجازت مانگو، اگر اجازت ملے تو گھر کے اندر جاؤ ورنہ 3 بار سلام کر کے واپس لوٹ آؤ۔ جہاں تک ہمیں علم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اس قسم کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا بلکہ متعدد واقعات تاریخوں میں ایسے موجود ہیں جو شاہد ہیں کہ ان کے عمال بھی تجسس کرتے رہے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس حد تک تجسس کرتے تھے کہ راتوں میں دودھ پیتے بچے روتے تو ان کے رونے کے سبب معلوم کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس روایت کو باور کیجئے تو ماننا پڑے گا کہ ایک اسلامی حکومت میں اگر کچھ لوگ اپنے گھروں میں شرابیں پئیں، بازاری عورتوں سے رنگ رلیاں منائیں، رقص و سرور کی محفلیں گرم کریں، یہاں تک کہ بم اور اسٹین گن کے ذخیرے بھی جمع کر چھوڑیں، تو بھی حکومت کی پولیس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے عیش کو مقدر کرے۔ یہاں تک کہ خلیفہ وقت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بدون اذن وہ ان کے گھروں میں داخل ہونے کی جرت کر سکے، اور کبھی غلطی سے اگر ایسی جرت کر بیٹھے تو بس اتنی ہدایت فرما دیا کرے کہ آئندہ آپ لوگ اس طرح کی باتوں سے احتیاط کریں۔ یہ روایت اس قابل تو نہیں تھی کہ اس سے تعرض کیا جاتا، لیکن اس کو اس زمانے میں ان لوگوں نے بڑے اعتماد سے پیش کیا ہے جو رات دن اسلامی حکومت کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس سے تعرض کرنا پڑا۔ بہرحال یہ روایت ہمارے نزدیک بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ ایک اسلامی حکومت لوگوں کے اخلاق و کردار کی بھی محافظ ہوتی ہے اور ملک کے امن، عدل اور اس کی سلامتی کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جہاں کہیں اس کو کوئی شبہ گزرے وہ اس کا تجسس کرے، لیکن ہر حق کے استعمال پر کچھ اخلاقی و قانونی پابندیاں ہوتی ہیں جن کا لحاظ حکومت کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اگر ان کا لحاظ نہیں کرتی تو خواہ اس کا ہاتھ کوئی نہ پکڑ سکے، لیکن عند اللہ وہ لوگ مجرم ٹھہریں گے جنہوں نے ایک ایسے حق کو پبلک کے بے گناہ افراد کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کیا جو ان کو امن، عدل اور رعایا کی حفاظت کے لیے عطا ہوا تھا۔ رہے عام افراد تو ان کو اس باب میں مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جو تجسس کسی کی بھلائی کی خاطر نیک ارادہ، نیک مقصد سے ہو، وہ جیسا کہ ہم آیت کے تحت عرض کر چکے ہیں صرف یہی نہیں کہ ممنوع ہے بلکہ نہایت نیکی کا کام ہے۔ قرآن میں ہدایت ہے کہ خوددار غریبوں کی مدد کے لیے ان کو ڈھونڈ کر خود ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو، یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تم سے لپٹ کر سوال کریں گے۔ اگر کسی شخص کے متعلق یہ شبہ ہو کہ اس کی درپردہ سرگرمیاں دوسرے بے گناہ افراد کی جان و مال اور آبرو کے لیے خطرہ ہیں یا ملک کے امن، عدل اور سلامتی کو ان سے نقصان متصور ہے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر اس سے بے تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اصلاح کر سکنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو ان لوگوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اس کی اصلاح کر سکتے ہوں یا اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہوں۔ یہ حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کشتی کے مسافروں والی تمثیل سے سمجھائی ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی ایسی برائی علم میں آ جائے جو اس کی ذات ہی تک محدود ہو تو اس کو نصیحت کرے، اگر نصیحت کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ اگر اس پوزیشن میں نہ ہو تو اس سے غض بصر کرے اور پردہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے جو دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں، لیکن اگر برائی متعدی نوعیت کی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرے جو انکار منکر والی حدیث میں
بیان ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں لوگوں کو زیادہ مغالطہ اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ آیات و احادیث کا موقع و محل معین کرنے میں لوگ تدبر سے کام نہیں لیتے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض حدیثوں میں اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن کوئی صاحب مجرد اس حدیث کی بنا پر اگر یہ فتویٰ دے بیٹھیں کہ دوسروں کی نیکی بدی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں صرف اپنی ذات سے تعلق رکھنا چاہیے، کسی سے کوئی بدی ہمارے علم میں آئے بھی تو اس پر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، تو اس فتوے کی تائید میں ایک حدیث موجود ہے، لیکن یہ فتویٰ ذہنوں میں بڑی الجھن پیدا کر دے گا، اس لیے کہ دوسری حدیثوں میں یہ بات بھی نہایت وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کی اصلاح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ الجھن ظاہر ہے کہ اس وجہ سے پیدا ہوگی کہ دونوں حدیثوں کا موقع و محل معین کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر دونوں کا موقع و محل معین ہو جائے تو کوئی الجھن نہیں پیدا ہوگی۔ ایک شخص کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو یہ خیال کر کے غض بصر کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی عذر ہو۔ اگر عذر نہ واضح ہو تو اس کو عمدہ طریقے سے نصیحت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ تہذیب و شائستگی اور اسلامی آداب طہارت کے خلاف ہے۔ اگر نصیحت کر سکنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اس کے اس اجڑ پن پر پردہ ڈالیے، اس کا اشتہار نہ دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی یہ پردہ پوشی آپ کے لیے عند اللہ موجب اجر ہوگی۔ لیکن ایک شخص کے متعلق اگر آپ یہ علم رکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں شراب کی بھٹی بنا رکھی ہے یا حشیش کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے یا اسلحہ چھپا رکھا ہے یا چکلا قائم کر رکھا ہے اور آپ پولیس اور حکومت کو اطلاع دے سکنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود اس خیال سے اس پر پردہ ڈالتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے، تو میرے نزدیک یہ محض خوش فہمی ہے۔ اس طرح کی خوش فہمی میں پڑے ہوئے لوگ ثواب کمانا تو درکنار اپنے ایمان ہی گنوا بیٹھیں گے۔ غیبت کے باب میں بھی بعض لوگوں نے قلت تدبر کے سبب سے اسی نوع کا غلط مبحث پیدا کر دیا ہے۔ وہ غیبت کے حدود معین کرتے وقت بالکل بھول گئے کہ قرآن و حدیث میں جس طرح غیبت کی نہیں وارد ہوئی ہے اسی طرح جرح و تعدیل، شہادت حق، انکار منکر اور خیر خواہی کے مسلمین کے احکام بھی نہایت مثبت اور قطعی الفاظ میں وارد ہوئے ہیں۔ جب ان دونوں میں تطبیق کا سوال پیدا ہوا اور کوئی تطبیق ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے یوں تطبیق پیدا کر ڈالی کہ ہیں تو یہ ساری باتیں داخل غیبت، لیکن یہ اس لیے مباح کر دی گئی ہیں کہ حکمت عملی ان کی مقتضی تھی، حالانکہ جرح و تعدیل، شہادت حق، انکار منکر اور نصح مسلمین کے احکام مباحات میں سے نہیں بلکہ واجبات دین میں سے ہیں۔ اسلامی نظام کا سارا جمال و کمال انہی پر منحصر ہے۔ راویوں کی تحقیق اور جرح و تعدیل پر علم شریعت کی بنیاد ہے۔ شہادت حق اس امت کا وہ فریضہ منصبی ہے جس کے لیے یہ دنیا میں برپا کی گئی ہے۔ انکار منکر کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے قیام و بقا کو وابستہ کیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی خیر خواہی صرف اخوت ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اسی سورہ میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ یہ چیزیں امت پر غیبت کو مباح کر کے نہیں فرض کی گئی ہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں کے تحت فرض کی گئی ہیں۔ رہی غیبت تو اس کا ایک خاص دائرہ ہے جس کی وضاحت آیت کے تحت ہم کر آئے ہیں۔ اس کی حرمت کسی پہلو سے بھی دین کے لیے ان فرائض میں مخل یا مانع نہیں ہے کہ اس کو حکمت عملی کی خاطر مباح کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ نہ محدثین نے اس کو جائز قرار دیا ہے، نہ مجددین و مصلحین نے،
اور نہ کسی مسلمان کو اپنے کسی دینی فرض کے ادا کرنے کے لیے کبھی اس کو مباح کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ان لوگوں کو آ سکتی ہے جو اسلامی شریعت کو اپنی حکمت عملی کی بازیگاہ بنانا چاہتے ہیں۔